بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کئی ویڈیوز سے ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں موجودہ سچویشن کا، موجودہ حالات کا اور موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کا۔ تو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں مسلمانوں کے سامنے ہیں، لیکن آج مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شاہ مصر نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے لی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ دیکھو، 7 سال قحط کے آئیں گے، 7 سال خوشحالی کے آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس بادشاہ نے مل کر ایک پلان تیار کیا اور آنے والے وقت کی پلاننگ کر کے اس قحط سے بچ گئے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے تمام حالات کی، تمام واقعات کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ عراق پر قبضہ ہوگا، عرب کی بحری ناکہ بندی کی جائے گی، ملک شام کا یہ حال ہوگا، فلسطین کا یہ حال ہوگا اور مصر کا یہ حال ہوگا۔ یعنی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیں گی، یہ حالات پیش آئیں گے مسلمانوں کے ساتھ، یہ معاملات پیش آئیں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہودی ان احادیث کو پڑھ کر جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے۔ ان کو پتا تھا آخری جنگ فلسطین کی سرزمین میں ہوگی، آخری معرکہ فلسطین کی سرزمین میں ہوگا۔ انہوں نے آ کر فلسطین پر قبضہ کیا، اپنا ملک بنایا اور اسی حساب سے انہوں نے تیاری کی۔ لیکن مسلمان تمام تر احادیث سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں جو تقدیر میں ہوگا وہ ہو جائے گا، جو ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ان واقعات کی، ان حالات کی ہمیں خبر کیوں دی تھی؟ تاکہ ان حالات کے آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ اگر ہماری تیاری نہیں ہوگی اور غفلت اسی طرح رہی تو ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، دجال کے خروج کا وقت قریب آ چکا ہے، تو اپنے آپ کو مائنڈلی، فزیکلی، ہر اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمان تیار رکھیں، کیونکہ تیسری جو جنگ عظیم ہوگی اور دجال کا جب خروج ہوگا اور امام مہدی کا جو زمانہ ہوگا، پہلے بڑے سخت حالات آئیں گے، پھر امام مہدی فتح کا جب دروازہ کھلے گا تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اب دیکھیے، امام مہدی کے ظہور کے بعد امام مہدی کی قیادت میں جو جنگیں لڑی جائیں گی، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ، پھر اس سے اگلی ویڈیو میں ہم 2 پارٹ میں اس ویڈیو کو بنائیں گے، امام مہدی کی قیادت میں لڑی جانے والے جنگیں، ان کا تذکرہ کریں گے اور ان جنگ میں کیا حالات پیدا ہوں گے، کس طریقے سے امام مہدی مقابلہ کر کے کون سی جنگ میں شکست ہوگی اور کس جنگ میں فتح ہوگی، ان تمام حالات کو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا امام مہدی کے ہی زمانے میں، اور پھر حضرت عیسیٰ کا زمانہ، پھر دجال کا خروج، دجال کا قتل، یاجوج ماجوج کا خروج، وہ تمام واقعات انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں، حدیث میں واقعات کو بالترتیب بیان نہیں کیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی ترتیب حتمی نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا۔ واقعات کو الگ الگ طریقے سے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کوئی بھی ترتیب حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ علماء اپنے طور پر ترتیب بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ واقعہ ہوگا، پھر یہ واقعہ ہوگا، پھر یہ واقعہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ان واقعات میں کوئی واقعہ آگے پیچھے بھی ہو جائے۔ تو دیکھیے، حضرت امام مہدی کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر کہاں بنائیں گے، اس کا تذکرہ ہم حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث ہے، حضرت ابو دردہ اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ اور ہیڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سے سب سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوطہ نامی مقام پر ہوگا۔ الغوطہ شام سے تقریباً 8.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور اس شہر کو، اس قصبے کو، اس جگہ کو امام مہدی اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں ظہور ہوگا اور وہاں سے ظہور کے بعد آپ چلیں گے اور آنے کے بعد ملک شام میں دمشق کے قریب 8.5 کلومیٹر دور الغوطہ نامی ایک جگہ ہے، اس جگہ کو اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنائیں گے۔ اب دیکھیں، حضرت امام مہدی کی قیادت میں جو جنگیں لڑی جائیں گی، حضرت مہدی کے زمانے میں جنگیں لڑی جائیں گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ عظیم ہوگی اور وہ کئی محاذ پر لڑی جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جنگ عظیم ہوتی ہے
جیسے فرسٹ ورلڈ وار ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، تو الگ الگ محاذوں پر الگ الگ جگہوں پر لڑی گئی، لیکن اس کی سینٹرل جو قیادت ہوگی وہ حضرت امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دیکھیے، اور یہ جو معرکہ ہوگا یہ حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا، آخری لڑائی ہوگی، اس کے بعد پھر کوئی دنیا میں لڑائی نہیں ہوگی۔ حضرت امام مہدی یہ جنگ لڑیں گے، وہ الغوطہ جو جگہ ہے وہاں سے اس کو لیڈ کریں گے۔ دیکھیے، اس میں بہت سارے محاذ بنیں گے، جس میں سے ممکنہ محاذ ایک تو فلسطین کا ہوگا، اور ایک ملک شام کا ہوگا، اور ایک عراق کا ہوگا۔ شام والا جو محاذ ہوگا اس محاذ پر امام مہدی ڈائریکٹلی کمانڈ کریں گے، اور یہ جو دو محاذ ہوں گے فلسطین کا اور عراق کا، اس پر امام مہدی انڈائریکٹلی کمانڈ کریں گے، لیکن سینٹرل جو قیادت ہوگی وہ امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جنگ کے جو ماہرین ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ جنگ کئی محاذوں پر لڑی جاتی ہے، کئی جگہوں پر لڑی جاتی ہے، لیکن جو سینٹرل قیادت ہوتی ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے، وہیں سے فرمان آتے ہیں، وہیں سے پورا جنگ کا نقشہ بنایا جاتا ہے، جنگ کے لیے یہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے امام مہدی کی قیادت میں جنگ کئی محاذوں پر لڑی جائے گی، عراق کا محاذ ہوگا، فلسطین کا محاذ ہوگا، ملک شام کا محاذ ہوگا، اور لیکن تینوں محاذوں کا جو سینٹرل یعنی قیادت ہوگی وہ امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، اور الغوطہ نامی جگہ سے وہ قیادت کریں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ رومیوں سے ان کی صلح بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی، اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ہے۔ دیکھیے، حضرت ذی مخبر سے روایت ہے، یہ نجاشی کے بھتیجے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم اہل روم سے امن کی خاطر صلح کرو گے، اہل روم سے امن کی خاطر صلح کرو گے، پھر تم اور وہ اپنے ایک عقب مطلب پیچھے، تم اور وہ اپنے ایک عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور تمہارا بچاؤ ہو جائے گا، پھر واپس لوٹو گے حتیٰ کہ تم سرسبز زمین، وسیع اور بلند زمین میں اتر جاؤ گے، پھر ایک عیسائی صلیب بلند کرے گا اور کہے گا صلیب غالب آ گئی، پھر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا، غصے میں ہو جائے گا، اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا جس پر اہل روم عہد و معاہدے کو توڑ کر جنگ کے لیے متحد ہو جائیں گے، اہل ایمان بھی اپنا اسلحہ لے کر اٹھیں گے اور جنگ کریں گے، اور اس جماعت کو اللہ تعالیٰ اعزاز شہادت سے سرفراز فرمائیں گے۔ دیکھیے، صحیح ابن حبان کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر رومی اپنے بادشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہیں، چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لیے اکٹھے ہوں گے اور 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ دیکھیے، پہلے تو رومیوں سے صلح ہوگی، اور رومی صلح کرنے کے بعد اپنے عقب یعنی مسلمان اور رومی صلح کریں گے اور اپنے ایک عقب کے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جب اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ایک ان میں سے سپاہی، عیسائی سپاہی، اپنی صلیب کو بلند کرے گا تو کہے گا صلیب غالب آ گئی، تو اس پر ایک مسلمان سپاہی غضبناک ہو جائے گا، غصہ میں ہو جائے گا، تو پھر یہ آپس میں جنگ چھڑ جائے گی اور بڑی زبردست گھماسان کی جنگ ہوگی، اور جو امن معاہدہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، تو پورا عالمی کفر متحد ہو کر 80 جھنڈوں کے تحت آئے گا، اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس طریقے سے تقریباً 9,60,000 کی فوج ان کے خلاف آئے گی، اور امام مہدی دیکھیے اس جنگ کا تذکرہ حضرت حذیفہ کی مفصل روایت ہے، اس میں بھی ہے، جس میں یہ وضاحت ہے کہ یہ جنگ بھی حضرت مہدی کے دور میں ہوگی، اور یہ صلح بھی حضرت مہدی کے ساتھ رومی بادشاہ کرے گا، لہذا اس حدیث کو حضرت مہدی کے خروج سے پہلے کسی اور جنگ کے لیے ثابت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی حضرت امام مہدی رومی سے صلح کریں گے، حضرت امام مہدی کے ہی زمانے میں جنگ لڑی جائے گی کہ جس میں 9,60,000 کا لشکر لے کر اہل مغرب آئیں گے، اسلام کی مخالف طاقتیں آئیں گی، اور ادھر امام مہدی کا لشکر میں صرف 12,000 لوگ ہوں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ رومیوں سے صلح، دیکھیے رومی دو طرح کے ہیں، ایک ہے رومن کیتھولک، یعنی عیسائیوں سے جو صلح ہوگی، عیسائیوں میں دو فرقے ہیں، ایک ہے رومن کیتھولک، ایک ہے آرتھوڈاکس۔ یہ جو رومن کیتھولک ہیں یہ امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں، اور یہ کسی حد تک نرم ہیں، آرتھوڈاکس جو ہیں وہ متشدد ہیں، تو اس لیے یہ جو رومن کیتھولک عیسائی ہیں ان سے مسلمان صلح کریں گے، ان سے حضرت امام مہدی صلح کریں گے، اور آج بھی جو رومن کیتھولک عیسائی ہیں وہ امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں، وہ امریکہ کے خلاف ہیں، تو اس لیے پتہ یہ چلتا ہے کہ پھر مسلمان اور رومی دونوں مل کر، جو حدیث میں تذکرہ ہے کہ مسلمان اور رومی دونوں مل کر اپنے پیچھے کے دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ تو اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں، عرب اور اٹلی کے عقب میں امریکہ بنتا ہے، تو اب اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ عرب
اور روم، کیونکہ امام مہدی عرب میں سے ہوں گے اور اٹلی روم کو کہتے ہیں. اگر عرب